أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم۔ قرآن کریم فرقان حمید کی یہ سورۃ الحدید کا دوسرا رکوع ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد مومنین کے قیامت کے دن جو ان کو صلہ ملے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت کا ذکر کیا ہے، اور آخر کے اندر منافقین اور کافرین کے انجام کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے مال کا محتاج نہیں ہے، اور مراد یہ کنایا ہے کہ اللہ کے جو راستے ہیں جو اللہ نے ذکر کیے ہیں، وہاں پہ خرچ کرنا اللہ کی رضا کے لیے بغیر کسی انسانی مفاد اور مقصد کے۔ اور قرض حسنہ کا لفظ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جس کے اندر کیا ہو، مفاد نہ ہو، مقصد نہ ہو۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، تو اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر کے دیں گے۔ اس مال کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا کریں گے، اور اس کے بدلے میں جو نیکیاں ہوں گی وہ بھی ڈبل ہوں گی۔ وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور عزت والا مقام ہوگا، اجر ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن مومنین کی حالت کا ذکر کیا ہے کہ یوم تر المؤمنین والمؤمنات، اے پیغمبر جس دن تو مومن مرد اور مومن عورتوں کو دیکھے گا جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا، اور ایمان کے ساتھ انہوں نے اپنے اس ایمان کے ذریعے سے، اپنے اعمال کے ذریعے سے اور اپنے افعال کے ذریعے سے اللہ کے حدود پر عمل کیا، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان سے اپنے آپ کو بچایا۔ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کے سامنے ان کا نور دوڑ رہا ہوگا، وہ بھی ایمان اس دائیں طرف ہوگا۔ کہا جائے گا ان کو بشراکم اليوم، آج کے دن تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ جنات، کس کی خوشخبری؟ ایسی جنت کی تجری من تحتی الانہار، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اور یہ مومن مرد مومن اور اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ذالک هو الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس کو اچھا سا ٹھکانہ مل جائے اور ہمیشہ کے لیے مل جائے، یہ جنت بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ منافقین کا ذکر کر رہے ہیں۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، جنہوں نے دنیا کے اندر مومنوں کے ساتھ رہتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، اٹھتے تھے، مگر دل کے اندر وہ سچی نہیں تھی۔ زبان سے انہوں نے ایمان لایا تھا، دل سے نہیں لایا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو منافقین کہا۔ ہمیشہ ٹوہ کے اندر ہوتے تھے، تجسس کے اندر ہوتے تھے، کب یہ مسلمان جو ہے مغلوب ہو جائیں، شکست کھا جائیں، اور یہ ان کی بزدلی کا، شکست کا انتظار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جس سے منافق مرد منافق عورتیں کہیں گی، کن سے؟ ایمان والوں سے، انظرونا، یہ ایک مشکل منزل ہوگا، اس کو عبور کرنے کے لیے اندھیرا ہوگا، اور یہ مومن وہاں سے گزریں گے تو یہ منافق جو تھے وہ ان کو کیا کہیں گے؟ انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ٹھہر جاؤ، انتظار کرو، ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کریں۔ کیل ارجعوا، ان کو کہا جائے گا لوٹ جاؤ، وراکم، پیچھے، فلتمسوا نورا، وہاں نور حاصل کرو، فضرب بینہم بسور لہ باب، اللہ تعالیٰ نے ایسی حالت اور ایسا منظر ذکر کیا ہے کہ اندھیرا ہوگا۔ مومنوں کا نور جب دیکھیں گے منافق کہیں گے ٹھہر جاؤ، ہم بھی اس نور سے کچھ روشنی تو حاصل کر لیں۔ جس طرح ایک اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرے کے اندر اگر کوئی روشنی والا گزرتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھئی ذرا ٹھہر جاؤ، ہمیں اپنے ساتھ لے جاؤ، پھر ان کو واپس کر دیا جائے گا۔ عین فضرب بینہم، عین موقع پر اللہ نے فرمایا ان کے درمیان میں ایک آڑ، ایک دیوار کھڑی کر جائے گی۔ اس دیوار کا ایک باب ہوگا، ایک دروازہ ہوگا، ایک پوری دیوار ہوگی، اس کا ایک دروازہ ہوگا۔ باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ، کہ اس کے اندرونی طرف کی حالت اور بیرونی حالت الگ الگ ہوگی۔ اس کے اندرونی جو حالت ہوگی وہ رحمت والی ہوگی، اور جو اس کا باہری اور جو ظاہری باہر ہوگا اس کا طرف کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا۔ ینادونہم، پھر وہ منافقین کہیں گے جب دیکھیں گے دیوار آ گئی ہے، اس کے اندر دروازہ ہے، اندر کی حالت کیا ہے، باہر کی کیا ہے، ینادونہم، وہ پکاریں گے الم نکن معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ دنیا کے اندر ہمارے ساتھ اٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، ہمارے معاشرے میں رہتے، ایک ساتھ ہوتے ہم، اب آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ قالو، تو ان کو کہیں گے بلا، کیوں نہیں، ولکنکم، دنیا میں تم ہمارے ساتھ تھے، ولکنکم فتنتم انفسکم، تمہیں تمہارے نفس نے دھوکے میں ڈالا،
وتربصتم، اور تم راہ دیکھتے تھے کب یہ مسلمان مغلوب ہو جائے، کب شکست آ جائے، کب ان کے برے حالات آ جائے، وارتبتم، اور تمہیں شک تھا، پتہ نہیں یہ مومن سچے ہیں یا نہیں، یہ مسلمان سچے ہیں یا نہیں، ہم سچے ہیں، یہ تمہیں شک تھا ان کے ایمان پر، ان کے یقین پر، وغرتکم الامانی، اور تمہیں کس چیز نے دھوکہ، جھوٹی امیدوں نے، جس طرح انسان دنیا کے اندر اللہ جو ہے رازق ہے، کمائے گا نہیں، اللہ تعالیٰ درگزر کرے گا، اب اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا نہیں، اس طرح کرتے ہم جو ہے غفور الرحیم، بس یہی ہمارا اللہ تعالیٰ جہاں غفور الرحیم ہے وہاں جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، اس کی صفات ہے، مگر دنیا کے اندر انسان کو جس چیز سے منع کیا گیا اس سے بچنا یہ اول ترجیح ہے۔ اب انہوں نے بھی کہا کہ ہم دیکھ لیں گے، جب کیا کہ جھوٹی امیدیں تھی، جھوٹی امیدوں نے ان کو دھوکے میں ڈالا، جس طرح کہتے ہیں نماز پڑھیں گے، چھوٹا ہے نہیں پڑھتا ہے، بڑا ہو کے پڑھوں گا، بڑے ہو کے پڑھوں گا، اس طرح کرتے اس کی عمر گزر جاتی ہے، وہ نماز کی طرف نہیں آتا، دین کی طرف نہیں آتا، اسلام کی طرف نہیں آتا، شریعت کی کیا ہے، جھوٹی امید ہے کہ کروں گا، حتیٰ جب یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اور اس کی روح پرواز ہو گئی، غرکم باللہ الغرور، بہکایا اس کو ایک دھوکے باز نے، مراد شیطان ہے، شیطان نے اس کو وسوسے ڈالے، جب بھی وہ نیک اعمال کی طرف آتا شیطان اس کے اندر وسوسے ڈالتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، دنیا کے اندر جب ہم معاملات میں پھنس جاتے ہیں، سفارشات کرواتے ہیں، پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، پیسے خرچ کرتے تاکہ جو ہے اس پریشانی سے، اس مصیبت سے ہماری جان چھوٹ جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، لا یؤخذ منکم فدیہ، کوئی فدیہ، کوئی جزیہ، کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، ولا من الذین کفروا، لیکن منافقین کا اور ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ کیا ہے، آگ ہے، یا مولاکم، اور بہت بری جگہ ہے، وبئس المصیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ بہت بری جگہ ہے، بہت اور لوٹنے کی۔ اس کے بعد اللہ نے ایمان والوں کا ذکر کیا کہ ان کے دل کے اندر بھی خشیت ہونی چاہیے، خدا کا خوف ہونا چاہیے، الم یأن للذین آمنوا، کیا وہ وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان لایا، ام تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ان کے دل کے اندر خشیت آ جائے، خضوع آ جائے، عاجزی آ جائے، نیوڑت آ جائے، خدا کا خوف آ جائے اللہ کے ذکر سے، مطلب یہ جہاں انسان کا دل سخت ہو جائے تو وہاں پہ کیا کرنا چاہیے، سب سے پہلے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، جب اللہ کا ذکر کرے گا اس کے دل کے اندر ایمانیت آئے گی، روحانیت آئے گا، ایک نور ہوگا، وما نزل من الحق، اور جو اللہ نے برحق نازل کیا، اللہ کی بات پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اس پر جو اللہ نے قرآن کریم نازل کیا ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، تو یہ اللہ نے قرآن کریم برحق نازل کیا ہے، اس قرآن کریم پڑھنا اور اس پر عمل کرنا اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کو منور کرنا، ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب، اللہ تعالیٰ مومنین کو فرما رہے ہیں تم ان لوگوں کی طرف نہ ہو جانا جن کو کتاب دیا گیا، مثلا اہل کتاب ہے، من قبل فطال علیہم، اس سے پہلے جو اہل کتاب تھے ان کی طرف نہ ہو جانا، فطال علیہم الامد، تو دراز ہو گئی ان کی مدت، کہ امیدیں ہیں، امیدوں کے ذریعے انسان میں کر لوں گا، یہ کروں گا، اس طرح کرتے کرتے وہ جو ہے اپنے مقصد کو بھول جاتے، فقست قلوبہم، پھر ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منہم، ان میں سے اکثر فاسق گناہگار تھے، یہ اللہ تعالیٰ سنگ دلی کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اعلموا، جان لو، ان اللہ یحیی الارض، اللہ کی ذات وہ جو زمین کو زندہ کرتی ہے اس کے مر جانے کے بعد، زمین اس مٹی ہے، پھر اس کے زندہ کیسا ہوتا ہے، اس کے بعد بارش کا پانی آتا ہے، آبی نہروں کا پانی آتا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے وہی زمین جو ہے زندہ ہو جاتی ہے، وہاں سے جو ہے غلہ جات نکلتے ہیں، قد بینا لکم الآیات، ہم نے واضح کر دی تمہارے لیے آیتیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو، غور فکر کرو، کچھ سمجھو، ان المصدقین اللہ تعالیٰ فرماتا بے شک سچے مرد اور سچے عورتیں، وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دی، یضاعف لهم، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ڈبل کرے گا، ان کے دنیا کے اندر بھی ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آخرت کے اندر بھی کوئی نہیں، آخرت کے اندر جو ان کا انجام ہوگا تو اس کے اندر انہوں نے نیکیاں کی ہوں گی وہ بھی ڈبل ہوں گی، وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور ان کے لیے عزت والا اجر ہوگا، والذین آمنوا، جن نے ایمان لایا، باللہ اللہ پر، ورسولی ان کے اللہ کے رسول پر، اولئک ہم الصدیقون، یہی لوگ سچے ہیں، کہ ہم صرف زبان سے پڑھتے ہیں دل سے نہیں کرتے، کہ زبان سے، عمل سے، افعال سے، ہر طرح کے سے اس پر جو ہے اللہ کے احکام ہوں جس پر وہ عمل کرے، وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ، اور یہ دوسرے نمبر پہ اللہ نے کیا فرمایا، وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرٌ وَنُورٌ، اور جو شہید اللہ کے راستے میں کیے گے اللہ کے رضا کے لیے انہوں نے اپنے جان بھی کھپا دی، لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ، اور ان کے لیے بھی ان کا اجر ہوگا اور نور ہوگا۔ آگے اللہ نے فرمایا والذین کفروا،
اب یہ کہ پہلے ایمان والوں کا ذکر کیا، اس کے بعد فرمایا جو لوگ کافر ہو گئے کذبوا بآیاتنا، اور انہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا، اولئک اصحاب یہ لوگ جہنمی ہیں، وہاں ان کا مقام صدیقین کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، اور یہاں جو منکر ہیں تو وہ کیا ہے ڈائریکٹ جہنم۔